اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی معاب میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے پہلے ہم نے پردے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کچھ عورتیں، کچھ خواتین پردے پر اعتراضات کرتی آئی اور پردہ نہ کرنے کے لیے ہیلی بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اگر میں پردہ کروں تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں گا وہ پردے کا اہتمام ہے کہ پردے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بہنوں، اسلام میں پردے کا مقام کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو تھوڑی سی علم ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام نے میرے بہنوں خواتین کو عزت و احترام کا جو مقام بخشا ہے اسلام نے، یہ صرف اسلام ہے جس نے خواتین کو عزت و احترام کا مقام بخشا ہے میرے بھائیوں، اور کسی مذہب میں خواتین کو عزت و احترام حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام نے ایک مقام دیا ہے عورت کو، خاتون کو ایک مقام دیا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس مقام کو اور اس مقام کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہے میرے بھائیوں، خاتون کی اس مقام کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو حاصل ہے میرے بہنوں؟ کس چیز کو حاصل ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے پردہ ہے۔ اہمیت کا حامل میرے بہنوں پردہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ میرے بہنوں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غور سے سنیں میرے بہنوں، اس کو مکمل سنیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں۔ میرے بہنوں، اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں پردے کے متعلق اصلی حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہے۔ عورتیں کدھر رہے؟ وہ گھروں میں رہے، یعنی کہ بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ نکلے۔ کوئی ضرورت نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتیں کلی بے پردہ پھرتی تھی، ایسی نہ پھرو۔ لفظ تبرج کی معنی ہے، لفظ تبرج کی کیا معنی ہے؟ اصلی معنی ظہور کے ہے۔ اصلی معنی کس کی ہے؟ ظہور کی ہے۔ اور اس جگہ مراد اس سے اپنی زینت کا غیر مردوں پر اظہار ہے۔ میرے بھائیو، ادھر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زینت کا غیر مردوں پر اظہار ہے۔ میرے بہنوں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید فرماتے ہیں، اس آیت سے پردے کے متعلق دو باتیں معلوم ہوئی۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورتوں کے لیے ہے، یہ ہے،
اصل جو مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک عورتوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، گھروں سے باہر نہ نکلے۔ ان کی تخلیق گھریلو کاموں کے لیے ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ گھریلو کاموں کے لیے ہوئی ہے۔ اس میں مشغول رہے، اس میں مصروف رہے، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہے وہ حجاب بالبیوت، یعنی کہ گھروں میں ٹھہرنا ہے، گھروں میں ٹھہرنا میرے بھائی، اصل حجاب جو ہے وہ گھروں میں ٹھہرنا ہے۔ دوسری بات جو اس سے مطلوب ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اگر بضرورت کبھی عورت کو گھر سے نکلنا ہی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اور اگر کبھی بھی عورت کو ضرورت کے طور پہ اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلے، اس میں زینت کا اظہار نہ ہو۔ لہٰذا مثالی بیوی کو چاہیے کہ وہ نامحرم سے پردہ کرے۔ مثالی بیوی کو کیا چاہیے؟ نامحرم سے پردہ کرے۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے، مثلا دیور، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بھائی، یا شوہر کی طرف سے ملنے والے رشتہ دار جن سے شریعت میں پردے کا حکم ہے تو ان سے پردہ کرے۔ پردے کے 2 درجات ہیں، یعنی کہ گھر میں جتنی بھی بندے آئے جس سے شریعت میں پردہ ہے تو اس سے پردہ کرے۔ پردے کے 2 درجات ہیں، حجاب بالبیوت، یعنی کہ گھر کو لازم پکڑنا اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرہ۔ ترجمہ، عورتوں کو صرف مجبوری کے حالت میں باہر نکلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں کو صرف مجبوری کی حالت میں باہر نکلنا چاہیے، یعنی کہ عورت کی اصل یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ عورت کی اصل کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ عورت کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل کو بھی پہچان لو کہ عورت کی اصل کیا ہے، کہ وہ گھر میں رہے اور گھر میں ہی اس کا بننا سورنا ہو، اور صرف شوہر کے لیے گھر میں ہی اس کی صلاحیت لگے۔ گھر میں بننا ہے، سورنا ہے، وہ صرف شوہر کے لیے ہے گھر میں، کہ اس کی صلاحیت گھر پر رہے۔ یہ پردے کا پہلا درجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ پردے کا پہلا درجہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے پردے کا؟ حجاب بالبرقع، یعنی کہ اگر بیوی کو یا عورت کو گھر سے باہر اس کو نکلنے کی ضرورت پیش آئی، میرے بہنوں، کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی اور مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑا تو برقع پہن کر باہر نکلے۔ کیا کرے؟ برقع پہن کر باہر نکلے تاکہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے، اور خود بھی نظریں جھکائے، اور نظریں جو ہے اپنی نظریں اس کو بھی جھکائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ، آپ مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے۔ یہ قرآن کریم میں ابھی آیت نازل ہوئی کہ آپ مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال فرمایا، ایو شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں گھر میں
گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا لا یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھے۔ کیا بہتر ہے ان کے لیے؟ میں نے ان کا یہ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، ترجمہ بے شک فاطمہ میرا لحت جگر ہے، بے شک فاطمہ میرا لحت جگر ہے۔ اس حدیث میں غور کرے کہ عورتوں کے لیے کس چیز کو بہتر بتلایا گیا ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث پر غور کرے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ عورت کے لیے کس چیز کو بہتر بتلایا گیا ہے، یعنی کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور مرد ان کو نہ دیکھے، نہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے۔ لہذا مثالی بیوی کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلنے میں احتیاط کرے۔ عورت ایک روشنی ہے جس کی رہنمائی میں اس کی اولاد اور شوہر رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے میں یہ روشنی ختم ہونے کا خدشہ ہے، اس روشنی کا ختم ہونے کا خدشہ ہے بلا ضرورت گھر سے باہر خصوصاً ایسی جگہوں پر جانے سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں جانے سے ایمان کو خطرہ ہو اور جہاں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہو، ایسی جگہوں پر جانے سے سخت نقصان ہے۔ مثلاً بازار یا ایسی شادیاں جہاں مووی بنائی جا رہی ہو یا تصویریں کھینچی جا رہی ہو یا پارک وغیرہ، ایسی جگہوں سے جانے سے پرہیز کرے۔ وآخر دعوانا